بینگ ایچ آر پروفیشنل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سارے امپلائیز کو ایکولی ڈیل کرنا پڑتا ہے. سم امپلائیز جو ہوتے ہیں دے آر پولائٹ, سم سائیکوپیتھ ہوتے ہیں, کچھ امپلائیز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیسیکلی ڈیفیکلٹ ہوتے نہیں ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کا اوپینین ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا رکھتے ہیں. پیپل آر ناٹ ڈیفیکلٹ, پیپل آر ڈفرینٹ. فرسٹ آف آل بی کام. I know it's very difficult. If you are calm and composed, you are able to look the situation in a very objective manner. جو آرگنائزیشن میں ڈیلنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے. وربلی اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو آپ کو جسٹ وارننگ لیٹر دینا ہوتا ہے, وہی ایک شٹ اپ کال ہوتی ہے. ہم پرسنلی جو ہے وہ کسی پرسن کو وربلی کچھ نہیں کہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو, حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح سے آپ ڈیفیکلٹ لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہاں, ان لوگوں کو جو کہ آپ کی زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے نبیہہ عتیق کو. نبیہہ عتیق ایک سیزن ایچ آر پروفیشنل ہیں, کریئر کوچ ہیں, لائف کوچ ہیں. آئیے ملتے ہیں نبیہہ عتیق سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین. تھینک یو ویری مچ نبیہہ اینڈ ویلکم آن بورڈ, اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ دیٹ یو آر ہیئر ود اس. Thank you so much, Hassan. It's been a pleasure with you today. گریٹ, ونڈرفل. اچھا نبیہہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ہر ادارے میں, ہر جگہ لائف میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. کیا ایسے لوگ جو ہیں واقعی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ اوبویسلی حسن, ایسے کافی آرگنائزیشن میں ہمیں ڈفرینٹ بیہیویئرز ڈیل کرنے پڑتے ہیں. اینڈ بینگ ایچ آر پروفیشنل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سارے امپلائیز کو ایکولی ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے سم امپلائیز جو ہوتے ہیں دے آر پولائٹ, سم سائیکوپیتھ ہوتے ہیں, سم جو ہیں کچھ امپلائیز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیسیکلی ڈیفیکلٹ ہوتے نہیں ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کا اوپینین ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمیں ان امپلائیز کو جو ہے وہ اسی بیس پہ رکھتے ہوئے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اوبویسلی ایسے لوگ جو ہیں, ایسے امپلائیز جو ہیں سم ہاؤ ایچ آر کے لیے بھی اینڈ ڈفرینٹ جو ان کے کولیگز ہیں ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا رکھتے ہیں, کیونکہ پیپل آر ناٹ ڈیفیکلٹ, پیپل آر ڈفرینٹ, دے آر جسٹ ڈفرینٹ. تو اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح کا بیہیو کرنا پڑتا ہے جس طرح ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے. نبیہہ, ابھی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ امپورٹنٹ ہے یا ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے لوگ. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے اور آپ کے سامنے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دے یا آپ کو وہ بلی کرے, تو اس کے ساتھ کیسا رویہ جو ہے ایک امپلائی کو رکھنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل بی کام. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کہنا آسان ہے بٹ کرنا بہت مشکل ہے. بٹ جب آپ کام مینس کہ اف یو آر کام اینڈ کمپوز یو آر ایبل ٹو لک دس سچویشن ان اے ویری آبجیکٹیو مینر, رائٹ. تو اگر آپ بہت زیادہ ایک اوور ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ سچویشن جو ہے وہ ایک پازیٹیو ہونے کے بجائے وہ الٹا نیگیٹو ہو جاتی ہیں. اینڈ اس میں جو دونوں امپلائیز ہیں, ایک ڈیفیکلٹ امپلائی تو اس میں انٹر ہوتا ہی ہے, بٹ جو ایک پازیٹیو امپلائی ہے وہ بھی اس میں انٹر ہو کے ایک بہت نیگیٹو سچویشن جو ہے وہ بلڈ ہو جاتی ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اٹیک دی پرابلم ناٹ دی پرسن. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ دونوں امپلائیز جو ہے آرگنائزیشنس میں ہم لوگوں کو آبویسلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. کانفلکٹ جب ہم لوگ سالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو امپلائیز ہیں وہ جو ہے وہ مینس کہ ڈفرینٹ اوپینینس ہوتے ہیں ان کے, اینڈ وہ ڈفرینٹلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اور پرسنل اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا یہ سجیشن ہے جب بھی آپ اس طرح کی مینس کہ پرابلم کو ڈیل کریں تو اس میں یہ سجیشن ہے کہ سب سے پہلے بینگ ایچ آر آپ سب سے پہلے ون امپلائی کا جو ہے وہ اوپینین لیں.
اینڈ دین سیکنڈ امپلائی کا انڈیویژولی اوپینین لیں, اینڈ دین دونوں کو جو ہے وہ میٹ اپ رکھیں ان کا, اینڈ دین اس کو پرابلم کو سالو کریں. آئی تھنک دس ایٹیٹیوڈ از بیٹر کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ کمبائن کر کے وہ پرسنل اٹیکنگ سے پھر اس طرح سچویشن کافی حد تک کور اپ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہ گلوبل ایرا ہے اور ہم بات کرتے ہیں تو اب وہ مار دھاڑ والا سین تو ختم ہو گیا ہے. مطلب اب ایک دوسرے کو مارتے شاید اتنا نہیں ہے, لیکن اب لتاڑتے زیادہ ہیں لفظوں سے. ای میلز کے ذریعے لڑائی ہو رہی ہیں, واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے لڑائی ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا ہی ہے ایکچوئل میں, کہ ابھی بھی جو امپلائیز ہیں جب بلنگ کرتے ہیں تو وہ لڑائیاں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ نہیں, اب ایسا بالکل نہیں ہے. اب جو آرگنائزیشن میں ڈیلنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے. وربلی اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بہت مینس کہ اگر ہم دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی وربلی آپ کسی کو پنچ نہیں کر سکتے. یو جسٹ ہیو ٹو ڈیل اے وارننگ لیٹر, یو ہیو ٹو ایشو اے وارننگ لیٹر, رائٹ. تو آپ کو جسٹ وارننگ لیٹر دینا ہوتا ہے, وہی ایک شیٹ اپ کال ہوتی ہے. ہم پرسنلی جو ہے وہ کسی پرسن کو وربلی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب سینیریو بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا یار کہ یہ بندہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا مشکلات ہمارے لیے پیدا کرتا ہے. اس بندے کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں ایک ادارے میں؟ حسن, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوبویسلی جب ہمیں ریکگنائز ہو گیا ہے کہ یہ پرسن جو ہے, ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ یہ پرسن جو ہے اب ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے, بٹ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے. اگر وہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشیل ہے تو اوبویسلی ہمیں اس کو اس طرح سے اوبویسلی ہم اس کو سوئچ نہ کرنے دے سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس طرح کا کوئی سینیریو بلڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ خود جو ہے وہ چھوڑ جائے. تو ہمیں اس طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ کریٹ کرنی پڑتی ہیں کہ بیسکلی اس بندے کو نا پرسنلی آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. جب آپ کسی سے پرسنلی ڈیل کرتے ہیں نا تو ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک لانگ وے میں جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پروفیشنلی. تو ہمیں اس پرسن کو پرسنلی ڈیل کرنا چاہیے, کام رہ کے ڈیل کرنا چاہیے, اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے, کیونکہ اوبویسلی وہ پرسن بھی کسی آئی ڈونٹ نو کہ اس کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے, وی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کی پرسنل لائف, اس کی ورک لائف دونوں کو جو ہے وہ بیلنس کرتے ہوئے دین کوئی نہ کوئی سولوشن پرووائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا نبیہہ, کوئی ریئل ٹائم سینیریو ایگزامپل آپ ڈسکس کرنا چاہیں کہ کوئی ایسا آپ نے جب ماشاء اللہ یہ ہیونگ ونڈرفل ایکسپیرینس ان HR, کوئی کیس ایسا رپورٹ ہوا ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یار دیکھو اس بندے نے میرے لیے یہ سچویشنز کریٹ کی, آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ ان مائی ون آف مائی پریویس آرگنائزیشن ایسا کیس بلڈ ہوا تھا, بٹ وہ یہ سین تھا, وہ ڈفرینٹ سین تھا کہ وہ سیکشول ہراسمنٹ تھی. اس میں یہ تھا کہ جو گرل سائڈ سے جو اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ اوبویسلی اس پرٹیکولر گائے نے مجھے ہراس کیا, اینڈ اس امپلائی کی طرف سے یہ اوپینین تھا کہ میں نے اسے ہراس نہیں کیا. تو وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن جو ہے وہ بلڈ ہو گئی تھی, اینڈ بوتھ امپلائیز آر ویری ڈیئر ٹو آور کمپنی. تو اس میں ہم نے یہ جو ہے اوبویسلی ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز ان کی پوزیشنز چینج کر دی تھیں, ان کی جو ورک پلیس اسٹیشن تھے وہ چینج کر دیے تھے, بٹ سینیریو یہ تھا اوبویسلی آپ کے جو دل میں ایک گرجز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, تو وہ ایک آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ان گرجز کے ساتھ چلنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہم نے سینیریو کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے گرل سائڈ پہ اس کو سیٹسفائڈ کیا, ٹھیک ہے. بوائے سائڈ پہ ان کو وارننگ لیٹر ایشو کی ہے, ان کے ساتھ ایون CEO کی بھی پرسنل ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, ہر چیز کلیئر ہوئی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر ہوا ہے. دین پھر ہم نے یہ پروسیجر جو ہے وہ آگے فردر کنٹینیو کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے HR میں, تو نبیہہ آپ نے اپنے لائف پہ بہت سارے انٹرویوز کیے ہوں گے, کوئی 3-4 آپ اسکلز جو آپ سمجھتی ہیں کہ کینڈیڈیٹ میں مسٹ ہونے چاہیے, جو کہ آپ دیکھتی ہیں کہ اگر یہ ہوں گی تو میں اس کینڈیڈیٹ کو رکھوں گی؟ سب سے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ جب بھی آتا ہے اس کی فزیکل اپیئرنس بہت میٹر کرتی ہے. فزیکل اپیئرنس سے آپ جج کر لیتے ہیں کہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, ویدر اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, ویدر وہ اس طرح ہی کیجول اٹھ کے آ گیا ہے, ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا فزیکل اپیئرنس. جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک ریکروٹر, بینگ اے ریکروٹر ایک بہت کامن سی چیز ہے, تو بینگ اے ریکروٹر یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. سیکنڈ, کانفیڈینس بہت میٹر کرتا ہے, کانفیڈینس, اور آئی تھنک فریش گریجویٹس میں جو ہے یہ چیز ابھی بہت لیک کر رہی ہے. تھرڈ پہ سب سے امپورٹنٹ ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اینڈ سافٹ اسکلز.
دیکھیں ہارڈ اسکلز جو ہے وہ کمپنی کسی نہ کسی طرح بلڈ کر لیتی ہے، رائٹ، مینس کہ اوبویسلی ٹریننگ کے تھرو آپ نے کیا کام کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو سکھایا جا سکتا ہے، بٹ دی وے یو اسپیک، ایٹیٹیوڈ، آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ان بلٹ ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ آرگنائزیشن آپ کو بتا نہیں سکتی، یہ آپ کے خود ان بلٹ ہوتی ہیں، یہ آپ کی سافٹ اسکلز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ. بالکل. اینی فائنل ورڈ اباؤٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، پلیز گو ہیڈ. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، یو آل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب ماشاء اللہ. اینڈ جس طرح آپ پروفیشنلس کو بلاتے ہیں، ان سے انٹرسٹنگ اینڈ یوزفل ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، تو آئی تھنک یہ کانٹینٹ جو ہے یوتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. پرسنلی قاسم علی شاہ جو ہے وہ حسن کہتے ہیں نا کہ بہت کم لوگوں میں یہ ہنر ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتے ہیں، اینڈ آئی تھنک قاسم علی شاہ از ون آف دیم. Great, wonderful. Thank you very much, Nabiha, for your time, support and love. You were amazing and superb in the whole session. Thank you. آپ لوگوں کا یہ بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. نبیہہ عتیق ہمارے ساتھ تھی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. انہوں نے ہمیں سلوشن بھی بتایا کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دوستو اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرتے رہے گا تاکہ ہم بھی امپروو جو ہے وہ کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ایک نئی گیسٹ اور نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر.